बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा सदक़ल्लाहुल अज़ीमुल अमीन। हज़रात मोहतरम, जिस तरह कि आप जानते हैं कि हम आपके लिए कोई ना कोई अच्छी से अच्छी शख्सियत को अपने स्टूडियो में मदऊ करते हैं और आपके लिए अच्छी से अच्छी वीडियो लेके आते हैं। आप अहबाब का बहुत शुक्रिया कि आपने हमारी वीडियो को पसंद करते हैं और हमें बताते हैं कि ये अब आपने इस टॉपिक पे जो है वो वीडियो बनानी है, तो हम आपकी रिक्वेस्ट होती है, आपके रिक्वेस्ट पे हम उसी टॉपिक पे जो है वो वीडियो लेके आते हैं। आपने आज हमारे स्टूडियो में आपकी पसंदीदा शख्सियत पीर तरीक़त रहबर शरीयत पासबान मसल के रज़ा हज़रत पीर मोहम्मद इजाज़ हुसैन शाह साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आज हम इनसे ये सवाल करेंगे कि ये जो काला इल्म, रूहानी इल्म और वली की करामत क्या है, जादूगर की शोबदाबाजी क्या है, इनमें फ़र्क क्या है, और अगर कोई सादा आदमी भी देखे तो इनको फ़र्क क्या नज़र है कि ये वली की करामत है या जादूगर की शोबदाबाजी है या ये रूहानी इल्म है या ये काला इल्म है, इनमें फ़र्क क्या है। आज हम ये वीडियो आपके पास सामने लेके आए हैं कि ताकि आपके नॉलेज में इजाफा हो। अस्सलाम वालेकुम पीर साहब। वालेकुम अस्सलाम। पीर साहब कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है ठीक। जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। पीर साहब आपका बहुत शुक्रिया कि आप हमारे स्टूडियो में तशरीफ़ लेके आए और हमारी भरपूर रिक्वेस्ट, मेरी नहीं बल्कि अवाम की भरपूर रिक्वेस्ट पे आपको हमने स्टूडियो में मदऊ किया है। प्यार करें। और अवाम का सवाल ये है जी कि प्लीज़ इस पे कोई वीडियो बनाएं कि ये जो वली की करामत क्या होती है, जादूगर की शोबदाबाजी क्या है, और जो रूहानी इल्म और काला इल्म, इनमें क्या फ़र्क है। आज हम इनमें थोड़ा फ़र्क जो है वो बताएं कि इनमें फ़र्क क्या है। कैसे पता चलेगा ये वली की करामत है, कैसे पता चलेगा ये जादूगर की शोबदाबाजी है, और कैसे पता चलेगा ये रूहानी इल्म है या ये काला इल्म है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो इंसान को इल्म होना चाहिए जी, अल्लाह ताला की हिकमत, अंबिया अलैहिस्सलाम का मौइज़ा, जी जी, औलिया कराम की करामत, जी जी, और जादूगर का शोबदा। जी जी जी, इनके नाम ये हैं। ठीक हो गया, ठीक हो गया। किसे अल्लाह के नबी ने कोई ऐसी बात दिखा दी जो इंसान को मुतासर, दिमाग को मुतासर करे, उसे मौइज़ा बोलते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कोई ऐसी चीज़ नमूदार हो गई इंसानों के सामने जी जी, कि जो हैरान कौन थी, जी जी, वो अल्लाह की हिकमत है। अल्लाह की हिकमत है। और कोई अल्लाह का वली हाँ जी, हाँ जी, किसी जगह पर कोई ऐसी हैरान कौन बात दिखा देता है, जी हाँ जी, तो उसे कहते हैं अल्लाह के वली की करामत। करामत। और पीर साहब बड़ी प्यारी बात की आपने। और कुछ लोग, हम ही में से कुछ लोग अगर वली की करामत भी देखते हैं ना तो ये कहते हैं ये मोजज़ा हो गया, नौजुबिल्लाह। ठीक है, ये मोजज़ा है। हालांकि उनको ये पता नहीं कि करामत में और मोजज़े में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। बिल्कुल ठीक है। और वो सादा लोग होते हैं और बोल देते हैं कि ये उस वली ने मोजज़ा दिखाया। बड़े लोग भी कुछ इस तरह बोल रहे हैं कि ठीक है, पढ़े लिखे भी इस तरह बोल देते हैं, उनको फर्क नहीं है। जी जी जी, ठीक है। पढ़े लिखे भी लोग जो अपने आप को पढ़े लिखे समझते हैं, जी ठीक है, वो भी ऐसे बोलते हैं। ठीक है, ठीक है। तो ये जो जादूगर है, हाँ जी, ये शोभदा भी इसी तरह दिखाता है। जैसे ठीक है, मूसा अलैहिस्सलाम के सामने जब फिरौन ने जादूगरों को बुलाया, ठीक है, उन्होंने सोटियों और रस्सियों से, ठीक है, सांप बना दिए, सांप बना दिए थे। जी हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल, कुरान गवाह है। ये है जादू का शोभदा। ठीक है, ठीक है, ठीक है, जो ख्यालात में नजर आ रहा था। हाँ हाँ हाँ। जब अल्लाह ताला का हुक्म हुआ मूसा अलैहिस्सलाम को, उन्होंने अपना आसा मुबारक फेंक दिया। ठीक है, वो भी अजदहा सांप बना। वो भी सांप बना। वो था अल्लाह के रसूल का मौजज़ा।
دیکھیں یہ پیر صاحب نے بڑی پیاری بات کی ہے کہ جو جادوگر دکھا رہے تھے وہ شوبدہ بازی تھی، جو اللہ کے نبی نے دکھایا وہ معجزہ تھا، اور آپ کے سامنے شوبدہ اور معجزہ آپ کے سامنے دو چیزیں اچھی طرح پیر صاحب نے عیاں کر دی۔ جی سر۔ اسی طرح جب موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خواجہ خضر علیہ السلام مل کر ساتھ سفر کر رہے تھے، جی ٹھیک ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے، کوئی من گھڑت کہانی نہیں ہے۔ جی ہاں جی ٹھیک ہے۔ تو حضرت خضر علیہ السلام نے وہ کشتی کا پھٹا توڑ دیا، وہ کشتی کا پٹا توڑ دیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اے اللہ کے ولی تم نے یہ کیا کیا، غریب آدمی ہے۔ ٹھیک ہے۔ انہوں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ آپ صبر کریں، صبر کریں۔ ہاں جی۔ آگے چلے، ہاں ہاں بچوں میں ایک بچہ کھیلتا ہوا قتل کر دیا۔ ٹھیک ہے۔ وہاں موسیٰ علیہ السلام نے پھر سوال اٹھایا، جی۔ اس سے آگے چلے تو ایک بستی سے انہوں نے کھانے کے لیے کچھ مانگا، کسی نے نہ دیا۔ ٹھیک ہے۔ باہر نکلے تو ایک دیوار گر رہی تھی، انہوں نے اس دیوار کو ہاں جی اپنی کرامت سے اشارے سے اسے سیدھا کر لیا۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ یہ نہیں کہ بھئی وہ رسول سے بڑا تھا، نعوذ باللہ۔ ہاں 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 جو رسول ہے، جو نبی ہے اللہ کا، وہ ازلی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ازلی ہے، ٹھیک ہے۔ وہ کوئی نہیں بن سکتا۔ ٹھیک ہے۔ جو اصحاب ہیں، ہاں جی، وہ اللہ کے نبی کے سوا اصحاب نہیں بن سکتا۔ واہ واہ۔ کوئی ولی اصحاب نہیں بن سکتا، ٹھیک ہے۔ کوئی اصحاب نبی نہیں بن سکتا۔ نہیں بن سکتا۔ کیا بات۔ جی ہاں سمجھے بات؟ جی ہاں جی۔ اسی طرح وہ ولی، اللہ تعالیٰ ولی کی کرامات دکھا رہا تھا سبحان اللہ سبحان اللہ، انسانوں کے لیے، انسانوں کے لیے۔ ٹھیک ہے۔ اور سمجھیں گے وہ جو اللہ کے بندے ہیں، ہاں 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 ہاں، تمام انسان نہیں، بندے اللہ کے۔ بندے اللہ کے۔ جو منکر اللہ تعالیٰ کے ہیں وہ بندے نہیں ہوتے، بندگی سوائے اللہ کے نہیں ہوتی۔ جی ہاں جی۔ اچھا تو پیر صاحب آپ سے ایک میں یہی اسی جملے پہ تھوڑا سے ڈسکس کریں گے کہ بندے میں اور انسان میں یہ فرق ذرا بتا دیں کہ بندہ کیا ہوتا ہے اور انسان کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں سورت اثر بتا رہا ہے، خلق الانسان رفیق ہو۔ اللہ تعالیٰ نے انسان پیدا فرمایا۔ جی ہاں جی۔ اس سے آگے 4 نام اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، ہاں ہاں 4 نام اسی انسان کے بتا رہا ہے۔ ٹھیک ہے۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ ٹھیک ہے۔ یہ اسی انسان کے 4 نام ہیں۔ ٹھیک ہے۔ جب کسی بت کی پرستش کرتا ہے، ہاں ہاں اسے آتش باز بت پرست اسے یہ بولے گے، بندہ نہیں بولے گے۔ بندہ وہ ہے جیسے تمام انسانوں میں۔ ہاں ہاں ہاں۔ قرآن پاک نے اللہ تعالیٰ نے عبد عابدین کا واہ 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 الفاظ استعمال جی کیا، ہاں جی، عبد عابدین کا۔ اس کا معنی ہے عبادت کرنے والا، بندگی کرنے والا، بندگی کرنے والا۔ بندگی اللہ تعالیٰ کی۔ جی ہاں جی ٹھیک ہے۔ ہاں، وہاں سے آپ آگے چلیں تو دوسرے کلمے میں عبدو ہو، ہاں 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 عبدو ہو، عبدو ہو۔ اللہ تعالیٰ نے جی ہاں جی۔ یہ جو عبدو ہو کا الفاظ ہمیں پڑھایا ہے، ہم تک بھیجا ہے، ٹھیک ہے۔ ہمارے رسول کی وساطت سے ہم تک پہنچا ہے۔ جی ہاں جی۔ عبدو ہو تمام کائنات سے بڑا عبادت گزار، تمام کائنات سے بڑا۔ واہ واہ کیا بات کیا بات۔ عبدو ہو اور کسی کو نہیں پکارا اللہ ہاں کو۔ ہاں 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 واہ 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 سبحان اللہ کیا جملہ ہے۔ بندہ جو اللہ کی بندگی کرے، تمام بندے نہیں ہیں۔ ہاں ہاں بت پرست کو جب کریں گے، جب بت پرست کو بندہ بولیں گے مسلمان، نعوذ باللہ کفر کریں گے، کیونکہ وہ بت پرست ہے، وہ بندگی کرنے والا نہیں ہے۔ وہ بندگی والا نہیں ہے، اس کو بندہ کہہ ہی نہیں سکتے۔ بندہ آپ اس کو کہہ سکتے ہیں جو اللہ کی بندگی کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ جو بت پرست ہے، جو آتش پرست ہے، اس کو بندہ نہیں کہہ سکتے، اسے آپ آتش پرست ہی کہیں گے، اسے آپ بت پرست ہی کہیں گے، اسے مطلب کافر ہی کہیں گے آپ۔ وہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے اپنی حکمت دکھائی کہ ہمیں
वली का अल्लाह ताला ने रुतबा दिखाया कि वली का ये काम है। सुभान अल्लाह। करामत अल्लाह ताला ने करामत अल्लाह। खुद हमें दिखा दी और बता दी। हाँ हाँ ठीक है जी? जी ठीक है हाँ जी। इससे आगे चले उलमाए कराम। जी हाँ जी। इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह सरकार दे दौर च एक बादशाह से ईसाई, जी हाँ जी। उसने 17 रैब भेजे। अच्छा अच्छा 17 रैब भेजे। उस वक़्त दे हुक्मरान खलीफे जो है सन इराक दे, जी जी। उन्हां भेजे कि भाई इन्हां मेरे रैबां दे जवाब देने ते ठीक, अगर नहीं देने तो फिर ईसाईयत कबूल करोगे तो मैं इमदाद तुहाडी करांगा। मसला पैदा हो गया खलीफे नु। जी हाँ जी। जब वो रैब पहुंच गए, जी स्टेज लग गया दरिया फिरात के किनारे। ठीक है। कोई इसे नहर बोलता है, कोई दरिया बोलता कोई दरिया बोलता है, कोई नहर बोलता है। है। ज्यादा वाकयात इसी दरिया के किनारे हुए हैं। हाँ जी हाँ जी हाँ जी ठीक है। करबला का वाकया भी करबला का वाकया भी इसी फरात के किनारे ये पे। कूफे के आसपास है जी ठीक है या कहीं दूर है, ठीक है। मैंने नहीं देखा। जब वो सब बैठ गए, खलीफा भी बैठ गया, उलमा इकराम भी बैठ गए, तो इमाम शाफी सरकार कुछ देर बाद गए। ठीक है। उन्होंने अपना मुसल्ला बगल में दिया हुआ था, तो वो ना सब मजमे से बैर से घूम कर जा रहे थे। अच्छा 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 मजमे के बाहर से घूम बैर से घूम रहे थे। ठीक है। तो सब कहने लगे कि हजरत साहब आपकी इधर कुर्सी है, इधर कुर्सी है, इधर सीट है, आप इधर तशरीफ लाएं। तो किसी की आवाज़ सुने बगैर सरकार सीधे जा रहे थे। सीधे जा रहे थे। ठीक है। सरकार ने अपने मुसल्ले को सीधा किया और पानी पर फेंका, ऊपर बैठ गए। मुसल्ले को पानी पे बिछा दिए और मुसल्ले के ऊपर बैठ गए। वाह 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 ठीक है। तो सरकार ने फरमाया कि भाई सवाल करने को कहें कि यहीं पानी पर आकर बैठे, मुझ पर सवाल करें। वाह 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 क्या अगर बात पानी है, पर क्या बैठेंगे बात तो मैं है। उनके सवाल का जवाब दूंगा, वरना इनके सवाल के जवाब ये मुस्तहिक ही हैं। मुस्तहिक नहीं है। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, माशाल्लाह। वो मुसलमान हो गए। हाँ 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 पूरे का पूरा मजमा सब मुसलमान हो गए। वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वो कासिद को खलीफा ने खत लिखकर दिया कि जाओ अपने बादशाह से कहो, सुल्तान से कहो कि जो पहले भेजे थे वो तो मुसलमान हो गए, कोई और भेजो। ये हमारे थे उलमाए कराम। ठीक है। उलमाए कराम। ये जो तावीज धागा है ये हमारे उलमाए कराम ने बनाया, औलियाए कराम ने नहीं बनाया। अच्छा 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 औलिया कराम ने नहीं बनाया, ये तवीज धागा उलमाए कराम ने बनाया। आप मौलाना अशरफ अली थानवी की शम्सुल मुआरिफ किताब लेकर देखें। अच्छा बहुत बड़ी किताब है, किताबिस्तान है। अच्छा 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 ये उलमाए कराम के बने हुए हैं तावीज़ात। हाँ 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 ठीक है। और कसूर नहीं किया इन्होंने। अच्छा कसूर नहीं किया। जिस चीज का कोई मुनकर होता है हो जाए, कसूर नहीं किया। उलमाए कराम ने हमारे लिए, मुसलमानों के लिए बेहतर किया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हम पर एहसान किया। अच्छा ये पढ़े लिखों का काम है, उलमाए कराम का काम। ठीक है। वली तो एक अनपढ़ भी हो सकता है। वली तो एक अनपढ़ भी हो सकता है, जो नेक हो, पाकीज़ा हो, बुराई ना करे, अपनी नमाज पढ़े, अल्लाह की हम्दो सना करे, उसकी दुआ अल्लाह ताला कबूल करता है। वली किसे कहते हैं? जिसे अल्लाह ताला दोस्त बना ले। बदकार को दोस्त नहीं बनाता, सुभान अल्लाह। नेक को दोस्त बनाता है। बिल्कुल बिल्कुल नेक को दोस्त बनाता है। जब वली अनपढ़ भी बन गया, अल्लाह का दोस्त बन गया, जो दुआ करेगा जिस जबान में करेगा, अल्लाह ताला तो हर जबान सुनता है। हर जुबान सुनता है। सुभान जी अल्लाह। हाँ जी। जो वो अल्लाह ताला उसकी हर दुआ मंजूर फरमाएगा। जी हाँ जी। जब मंजूर होगी तो वो वली हुआ। वो वली हुआ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। पीर साहब का आपने वो बात बड़ी प्यारी पीर साहब ने की है कि ये जो तवीज़ात का सिलसिला है ना, ये वलियों से नहीं शुरू हुआ, ये उलमाए दीन से शुरू हुआ है। ये जो तवीज़ात का सिलसिला है ये उलमा से शुरू हुआ है, ये वलियों से शुरू नहीं हुआ। औलियाए कराम ने जी लोगों को मुसलमान किया।
سبحان اللہ، کیا بات. کس سے؟ ہاں ہاں. کرامات دکھا کر، متاثر کر. اور علماء کرام پیچھے نہیں ہیں. علماء کرام نے ان کو اللہ کے بندے بنایا، ان کو پڑھایا، لکھایا، سکھایا. اچھا، یہ جو ولی کی کرامت ہوتی ہے جی، یہ مطلب کہ کرامت اس کو کہتے ہیں کہ کسی کو پریشر میں لانے کے لیے، یا ولی کی ولایت کو ظاہر کرنے کے لیے کرامت ہوتی ہے؟ جی، اس لیے ہوتی ہے، ضرورت کے مطابق ہوتی ہے. جس طرح اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کو، جی، علیہ السلام کو گنتی کے معجزے عطا فرمائے. ایک وہ ولی ہے، ایک وہ نبی ہے جو ہمارا اور تمہارا رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جس سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم خود معجزہ ہو. جس کے معجزوں کی کوئی گنتی کو شمار نہیں ہے، وہ خود معجزہ تھا. جو دکھانا چاہتا تھا دکھا دیتا تھا. کوئی سوال ہو، ایک کوئی اس وقت کا کافر ہی تھا، مسلمان نہیں تھا، یہودی تھا، عیسائی تھا، کوئی بت پرست تھا، اللہ جانے. اس نے کہا کہ نبی پاک سرکار سے عرض کی کہ یا رسول اللہ، میں آپ کو تب مانوں گا، ایمان تب لاؤں گا، وہ جو درخت نظر آ رہا ہے وہ چل کر آپ کے پاس آئے. چل کے آپ کے پاس آئے اور آ کے آپ کے نبی ہونے کی گواہی دے. تو جب سرکار نے اسے حکم فرمایا کہ جاؤ اس درخت کو کہو کہ تمہارا اللہ کا رسول تمہیں بلا رہا ہے، تو وہ درخت جڑوں سے اکھڑا. بالکل. وہ حاضر ہوا خدمت میں، ہوا نا؟ جی ہاں جی، حاضر ہوا. معتبر حدیث ہے. جی ہاں جی، بالکل بالکل. حدیث پاک میں موجود ہے. جی ہاں جی، ہاں جی. تو وہ کہنے لگا کہ اسے تو میں نے کہا تھا. ہاں ہاں ہاں. سرکار نے فرمایا اسے کہو کہ آپ واپس اپنی جگہ پر چلا جائیں. اوہو. طرح نہ گیا. یہاں معجزہ دکھانے کی ضرورت تھی، مانگا گیا تھا. ہاں ہاں، ٹھیک ہے. کسی جگہ پر اولیاء اللہ کو گھیر لیا گیا تو انہوں نے کرامت دکھا دی. کسی جگہ پر ضرورت پڑی مسلمان کرنے کے لیے دکھا دی. کسی جگہ پر خود انہوں نے اپنے آپ کو ظاہر کرنے کے لیے دکھا دی. بالکل. یہ ایسا ہوگا. جی ٹھیک ہے. کسی جگہ پر ایسے تین کرامتیں، تین ولی ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے ازلی، ٹھیک ہے. ایک ہوتا ہے فضلی، ایک ہوتا ہے کسبی. ٹھیک ہے. جو اپنی اللہ تعالیٰ کی عبادت کر کے اللہ کی بارگاہ میں عبادت گزار ہو کر نیک بن کر اللہ کا ولی ٹھہرتا ہے. ہاں ہاں ہاں. اسے بھی ایک ولی ہوتا ہے جس کو کرامتیں جیسے حضرت سیدنا عبد القادر جیلانی، جی ہاں جی، غوث اعظم سرکار، ان کو کرامتوں کا بے شمار کوئی شمار نہیں تھا، کرامتیں عطا تھی. جی ہاں جی جی جی. وہ کرامتیں ولی کی جیب میں ہوتی ہیں. جی ٹھیک ہے. ایک وہ ہوتا ہے کہ جس کی کرامت اللہ تعالیٰ خود دکھا دیتا. اسے بھی نہیں پتا ہوتا کہ یہ کیسے ہو گیا، کیوں ہو گیا. اس کی بات اللہ تعالیٰ اس کی زبان سے نکلی بات کو اسی وقت پورا فرما دیتا ہے. بالکل بالکل. یہ بھی ولی ہے. ایک وہ بھی ولی ہے کہ جس کی کوئی کرامت اس کے پاس نہیں ہوتی. ولی وہ بھی ہے. کیا ہمارا امام مسجد جو 5 ٹائم ہمیں نماز پڑھاتا ہے وہ نیک ہے، کوئی برائی نہیں کرتا، کوئی سود نہیں کھاتا، کوئی چغلی نہیں کرتا، ہر وقت اللہ کا قرآن پڑھتا ہے، ہر وقت دین اسلام کی تبلیغ کرتا ہے، کیا وہ ولی نہیں ہے؟ جی بالکل ولی نہیں ہے. جی ولی. کیا ولی کا کوئی اور نام ہوگا یا کوئی اور شکل ہوگی؟ ہاں ہاں ہاں. یہ تفرقہ بازی میں باتیں ہیں. دیکھو تلوار تھی، تیر تھا، کلاڑی تھی جنگوں کے لیے، چلتے چلتے بندوق بنی، ہاں جی، توپ بنی، ٹینک بنا، بم بنے، گولیاں بنی. کیا مسلمانوں نے نہیں بنائی؟ کیا مسلمان نہیں استعمال کر رہے؟ مسلمان استعمال کر رہے ہیں. مسلمان دشمن پر بم نہیں پھینکتے، مسلمان گولی نہیں چلاتے، دشمن چلاتے ہیں، ٹینک نہیں چلاتے اس پر، چلاتے ہیں. اسی طرح یہ جو جادوگر تھے، یہ تو میں
تو موسیٰ علیہ السلام کی بات کر دی، اس سے پہلے کے بھی جادوگر ہیں، جادوگر تو آ رہا ہے. ٹھیک ہے. جادوگروں نے یہ جادو ایسا ہے کہ وہ سامری نے تو بچڑا بنا کر اسے باں باں کرا دی تھی. ٹھیک ہے. جادوگر جوا. جی ہاں. جادوگروں نے سانپ بنا دیے تھے رسیوں کے. اسی طرح یہ جو جادوگر ہے یہ اس طرح کے کمالات دکھاتا رہتا ہے، جس کو بولتے ہیں شوبدہ. شوبدے دکھاتا رہتا ہے، یہ لوگوں کو متاثر کر کے کافر کرتا ہے. اپنے شوبدے سے متاثر کر کے کافر کرتا ہے. کوئی مسلمان متاثر ہو اس سے یا جو کوئی کافر متاثر ہو، وہ اس کا شاگرد ہوگا، مسلمان شاگرد ہوگا تو کفر میں چلا گیا نا، جادو میں چلا گیا. جی جی. یہاں پیر کا، مولوی کا ہر روز ایک مولوی وہ ہے بیٹا جو مسجد میں سنے سنائے مسئلے کرتا ہے. یہ اس کی اپنی کم علمی ہے، کم علمی ہے اس کی. جی. اس کا کوئی استاد نہیں ہے. جی ہاں. وہ سنے سنائے کسی تقریر سے، کسی عالم کی تقریر سن لی، اس سے کوئی حدیث یاد کر لی یا اس سے کوئی مسئلہ یا قصہ یاد کر لیا. اسی طرح کوئی عام محفلوں میں بیٹھے لوگ باتیں کرتے ہیں، وہ یاد کسی پیر فقیر کی یاد کر لی. کوئی پیر فقیر کے مخالف ہے تو اس نے صحابہ کرام کی یاد کر لی. جی جی ہاں جی. وہ جو مولوی ہوتے ہیں وہی تفرقہ ڈالتے ہیں. ٹھیک ہے. جو ولی ہیں وہ نہ شرابیں پیتے ہیں، نہ جوئے کھیلتے ہیں، نہ وہ اپنے آپ کو بناؤ سنگار کرتے ہیں، نہ ان کو محل چاہیے، انہیں کچھ نہیں چاہیے، نہ وہ اپنے آپ کو سفید پوش رکھتے ہیں. علماء کرام ہمارے جتنے بھی ہیں جو قرآن حدیث پڑھے لکھے ہیں اور پڑھ کر بات کرتے ہیں، ان کی کبھی جھوٹ بات نہیں ہو سکتی اور ان کو جھٹلانے والا منکر ہے. ٹھیک ہے. اپنے علماء کرام کو برا بھلا کہنا سب سے بڑی بے دینی تو یہ ہے کہ آپ اپنے علماء کو برا بھلا کہہ رہے ہیں. جو علماء ہمیں نماز پڑھاتے ہیں، جو ہمارا جنازہ پڑھتے ہیں، جو ہمیں پہلے دن پیدا ہونے سے مسلمان کرتے ہیں، ان کو برا بھلا کہنا. اور یہ معاشرے میں یہ چیز پائی جاتی ہے کہ ہم جس کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں اسی کی برائیاں بھی کر رہے ہوتے ہیں کہ ایسے نماز تو ہوتی نہیں ہے، جسے نماز ہی نہیں ہے، منکر ہو گیا دین تو. جی ہاں جی. او بھائی اللہ کے بندے، پہلی تو بات ہے کہ جو ہمارے بڑے سلسلے والے علماء کرام ہیں، مثلا مدنی والے، مولانا فضل الرحمان، مفتی منیب الرحمان، ان کے مدرسے ہیں بڑے بڑے، ان کے سند یافتہ امام مسجد ہونے چاہیے ملک میں. سند یافتہ ہونے چاہیے اور ان کی پوچھ گچھ ہونی چاہیے کہ کیا کر رہے ہیں مسجدوں میں. ٹھیک ہے. کیا دین کی خدمت کر رہے ہیں، مال بنا رہے ہیں، لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں. بجائے نفرت کے دین میں نفرت، محبت کے نفرت پھیلانا، یہ بھی کوئی عالم یا مولوی یا کسی ولی اولیاء کا کام نہیں ہے. جوڑنا امت کو. اس لیے یہ جو تعویذ ہیں، اصل بات پر آتے ہیں کہ یہ جو تعویذ ہیں ہمیں مثلا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک اصحاب آ گیا، اس کی آنکھ نکل گئی جنگ. اچھا. ان کی دوران جنگ آنکھ نکل گئی. وہ نے آنکھ اپنی ہتھیلی پر اٹھائی اور سرکار دی بارگاہ میں حاضر ہو گیا کہ سرکار میری آنکھ نکل گئی. سرکار نے وہی آنکھ اٹھائی پھر لگا دی. وہ پھر دوڑا جا رہا ہے، پھر جنگ کرنے لگا. جب صحابہ کرام نے اسے پوچھا کہ تیری تو بھئی آنکھ نکل گئی تھی، اس نے کہا مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، پہلے سے زیادہ مجھے نظر آ رہا ہے. کیا بات ہے. یہ لیں بھئی نبی پاک سرکار، نبی پاک کو کیا ضرورت تھی بھئی تعویذ کرنے کی، دھاگے بنانے کی؟ نبی پاک کو کیا ضرورت تھی؟ وہ تو خود معجزہ تھا. آج کوئی آنکھ اس طرح میں مجھے لگا کر دکھائے نا، کوئی عالم لگا کر دکھائے، کوئی ولی لگا کر دکھائے، کوئی ڈاکٹر لگا کر ایسے لگا کر دکھائے نا. اب تو وہ تھوڑا سا آپریشن کرنا ہوتا ہے، آنکھ کی صفائی کرنی ہوتی ہے تو 2 مہینے آنکھ پر پٹی ہوتی ہے. صحیح بات ہے. جی
بھائی ڈاکٹر جو ہے جب بم بنا لیا، ایٹم بم انڈیا نے بھی بنا لیا، ہم نے بھی بنا لیا، ہاں جی ہاں جی جب جادوگر تعویذ دھاگا کرے گا تو اسے روکے گے کیسے؟ بالکل اس سے لڑائی کون کرے گا؟ ہمارا مولوی اس سے کوئی کرے گا گل بات کرے گا تو وہ اس پر جادو کر دے گا، پھر کیا کریں گے؟ اس کی گولی کا توڑ ہم نے کچھ نہیں بنانا، ہمارے علماء کرام نے یہ بنایا اور اس کا توڑ بنایا۔ علماء کرام یہ ذہن میں رکھنا، ٹھیک ہے، علماء کرام پڑھے لکھے تھے۔ واہ واہ، پڑھے لکھے ہیں تو علماء ہیں۔ ہاں، جو پڑھا لکھا ہو اسے عالم کہا جاتا ہے، اور عالم وہ تھے جیسے امام شافعی کی میں نے آپ کو بات بتائیے۔ سبحان اللہ، عالم اسے کہتے ہیں۔ لے جی، پیر صاحب نے بڑا پیارا ہمارے ساتھ آج پروگرام کیا ہے۔ انشاءاللہ یہ ہمارا پروگرام ابھی کنٹینیو ہی ہے، انشاءاللہ اگلے پروگرام میں پھر بات کو یہیں سے شروع کریں گے۔ ہمیں اجازت دیجیے، اللہ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔ زندہ باد۔